علم کے اندر ہے، میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء صلحاء ہوتے ہیں سیاست کے اندر ان کو داخلی نہیں ہونا چاہیے، سیاست ان کا شعبہ ہی نہیں ہے، ان کو غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں ان کی خدمت کے اندر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس دین کے فالورز ہیں، اسلام یہ ایک سیاسی مذہب ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سیاست کی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیاست کے سبب ہی ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے۔ پھر ان کے بعد خلفائے راشدین آپ نے سیاست کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے کی ہے۔ سیاست نبوت کا ایک ذیلی شعبہ ہے، تو جو بندہ اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتا ہے وہ دین اسلام کی ایک جز کا انکار کرتا ہے، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ لہذا اپنے آپ کو غیر سیاسی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جس طرح دیگر شعبے کاروبار بن چکے ہیں، بالکل اسی طرح سیاست بھی کاروبار بن چکا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی شے کے اندر کوئی خرابی داخل ہو جائے تو آپ اس شے کا انکار کر دیں۔ دیکھیں، نماز کو بھی تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کو لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، نعت خوانی کو لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، حفظ قرآن کو لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، تراویح کی نماز کو لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، تقریر لوگوں نے کاروبار بنائی ہے، ایصال ثواب کی محفل لوگوں نے ان کو کاروبار بنایا ہے۔ تو کیا کہیں کہ ہم ان سارے جتنے بھی یہ شعبہ جات ہیں، جتنے بھی یہ معاملات ہیں، عبادات ہیں، کیا ہم ان کا انکار کر دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے اندر یہ جو موجودہ خرابیاں در رہی ہیں، آ چکی ہیں، ان خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سیاست کے اندر یہ ایک پاکیزہ باب ہے، یہ ایک مستقل باب ہے اسلام کا، اس کے اندر اگر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، کچھ گندے لوگ داخل ہو گئے ہیں، کچھ کرپٹ لوگ داخل ہو گئے ہیں، بے ایمان اور خبیث قسم کے لوگ، گندے سودی نظام کے حامی لوگ، کرپٹ نظام کے حامی لوگ اگر داخل ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو ہمیں باہر دفع کرنا ہوگا۔ سیاست کو ہم برا نہیں کہیں گے، سیاست مستقل ایک باب ہے شریعت کا، نبوت کا ذیلی شعبہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، 11 جماعتیں جو موجودہ وزیر اعظم کے خلاف اکٹھی ہوئی ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، اور سوال بہت آسان ہے اور سادہ سا ہے۔ آج آپ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں عمران کی حکومت گرانے کے لیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس ملک پاکستان کے اندر اور مسائل نہیں ہیں؟ ختم نبوت کا ایشو اٹھا تھا اس ملک کے اندر، ناموس رسالت کا ایشو اٹھا تھا اس ملک کے اندر، اسی طریقے سے اور دیگر مسائل کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو مہنگائی کی چکی کے اندر لوگ پستے ہیں، ناحق قتل و غارت ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی ایشو میں نے گنوائے ہیں، کیا کبھی پی ڈی ایم کو توفیق ہوئی ہے، اس سیاسی جماعتوں کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ اکٹھے ہوں ایک مقام کے اوپر اور یہ جو برائیاں میں نے گنوائی ہیں یا جو مسائل اٹھتے ہیں ملک کے اندر، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے مؤثر قوانین بنانے کی کوشش کریں؟ کبھی ان کو توفیق ہوئی ہے؟ تو پتہ چلا ہے نا، آج ان کا جو اکٹھ ہے نا، یہ صرف کھانے پینے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ ان کو تکلیف ہی یہی ہے کہ یہ جو شخص کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہم یہاں تک پہنچ جائیں، اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں عوام کا اتنا ہی دکھ ہے، پی ڈی ایم کو عوام کا اتنا ہی دکھ ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں اپنی ذاتی ہیں، سینکڑوں مربع تمہاری اپنی زمینیں ہیں، تو اس طرح کریں نا، اس عوام کے لیے کچھ تقسیم کر دیں، 2.5 مرلے کے یہ مکان بنا لیں، یہ خوشحال ہو جائیں، کریں نا ان کے ساتھ کچھ تعاون۔ لیکن ادھر آپ کا منہ دکھتا ہے، ادھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کرسی کا کھیل ہے، یہ سارا کرسی اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کو کرسی کو اتارنے کی یہ ساری کوشش ہے۔ عوام کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، عوام خوش نہ ہو اس بات کے اوپر۔ لیاقت علی خان سے لے کر موجودہ وزیر اعظم صاحب تک جتنے بھی گزرے ہیں، کسی نے بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی ہے، اور سب وزرائے اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جو تاریخ پاکستان سے معمولی سا بھی جن کا مطالعہ ہے۔ نہ آپ کو کل کوئی فائدہ تھا، نہ آج آپ کو کوئی فائدہ ہے۔ عمران خان صاحب چلے جائیں گے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں؟ دوسرا کوئی آ جائے گا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پچھلے جو تھے اس زمانے کے اندر آپ کو کیا فائدے تھے؟ وہی نظام ہے، وہی مہنگائی ہیں، وہی پریشانیاں ہیں۔ مہنگائی زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، قوت خرید کیا ہے، آمدن کیا ہے۔ تو ایک شخص ہے، آج سے 20 سال پہلے وہ ایک دن اس کو مزدوری ملتی تھی 60 روپے، اس وقت اشیاء کے ریٹ اور طرح کے تھے۔ آج ایک مزدور کو ملتا ہے 700-800 روپے، 1000 تک ملتا ہے، اشیاء کے ریٹ اور یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔
میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کا عوام کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ عوام اچھل کود کرے، کسی قسم کا عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم مستقل طور کے اوپر حکومت کے حامی نہیں ہیں۔ آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ میں حکومت کا حامی ہوں اور ان کی سائیڈ لے رہا ہوں۔ میرا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو بات حق ہوتی ہے حکومت کے اندر ہو یا عوام کے اندر ہو، میرا دشمن بھی ہو، جو حق بات ہوتی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، جو غلط بات ہوتی ہے ہم ان کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو اچھے کام کیے ہیں، میری ویڈیو، میری تقاریر ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، میں نے ان کی تعریف کی ہے، اور جو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جس طرح وہ کہتے تھے میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا وغیرہ وغیرہ، نہیں ڈیلیور کر سکتے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو وعدے کیے آپ سے پورے نہیں ہوئے۔ پچھلے سال ایک مذہبی تنظیم تھی، اس کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، ان احتجاج وہ کر رہے تھے، ان کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، ہم نے بھرپور مذمت کی۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور یہ آئے ہیں، ان کے اوپر تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، تو اس بات کے اوپر ہم خفا ہیں۔ بہرحال اتنی بات میں ضرور کروں گا کہ جو اچھی بات تھی ہم نے اس کو آفرین پیش کی، ہم شاباش دی ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور جو بری بات ہوتی ہے، جو عوام کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے، یا اس طرح مذہب اسلام سے جو بات ٹکرانے والی ہوتی ہے، دین سے جو بات ٹکرانے والی ہوتی ہے، ہمارا یہ فرض منصب بھی ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایشو کے اوپر بات کرنی چاہیے، بات کو دائیں بائیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جو سیاسی جماعتیں 11 جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں، ان کو حکومت سے شکوہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو حکومت سے شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ وہ شکوہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ ایک مذہبی جماعت ہے، اس کو حکومت سے شکوہ ہے کیا کہ جس وقت وہ سکیچ شائع ہوئے تھے فرانس نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر حکومت کو سخت سٹینڈ لینا چاہیے تھا، حکومت نے نہیں لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ 2 ایشو ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میری بات کا فائدہ ہو تو اپنی بنیاد مضبوط رکھیں اور اسی بنیاد کے اوپر آپ بات کریں۔ آپ کو حکومت سے کیا اختلاف ہے؟ ہمارا یہ اختلاف ہے، اس کے دلائل آپ پیش کریں، تب آپ کی وہ کیا ہوگی کہ آپ کی گفتگو کے اندر جان ہوگی، اور آپ کی جو گفتگو ہوگی اثر پذیر ہوگی، اور عوام کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، اور عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ دونوں کرتے کیا ہیں؟ ان کا اصل اختلاف یہ تھا، ایک مہنگائی اور دوسرا ان مسائل کے اوپر، یعنی ناموس رسالت وغیرہ کے جتنے بھی یہ مسائل مذہبی، ان کے اوپر حکومت کے ساتھ ان کو اختلاف ہے۔ تو اب اس کو چھوڑ کر وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ کس طرح دائیں بائیں ہو گئے؟ کہتے ہیں جی عمران خان کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، کوئی کہتا ہے فلاں کو قل هو اللہ احد نہیں آتی، کوئی کہتا ہے یہ زمانہ یعنی پچھلے زمانے کے اندر یہ فلاں لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلق تھے، یہ تھے وہ تھے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ تو آپ ذاتیات کے اوپر آ گئے، کیا جو مذہبی جماعتیں ان کی ذاتیات نہیں ہیں؟ ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، کیا مذہبی جماعتیں کو جو لیڈران ہیں ان کا ایک ماضی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو دیکھیں نا، ان کی ذاتیات کے اوپر آپ آئیں گے تو ایک تو آپ کی اپنی جو گفتگو ہوگی اس کی افادیت ختم ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ افادیت ختم ہونے کے بعد دوسری بات کیا ہوگی؟ افادیت جب ختم ہو جائے گی تو آپ کو وہ جتنی بھی کھڑی کھڑائی امپائر ہوگی وہ نیچے آ جائے گی۔ اب دیکھیں نا، لوگ پھر آپ کے معاملات بھی یاد کر رہے ہیں، آپ کے گناہوں کو بھی لوگ یاد کر رہے ہیں۔ اس کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، درجنوں مذہبی لیڈران ہیں، ان کے اکابرین، ان کے کتابوں کے اندر درجنوں الفاظ غلط ہیں۔ ہم کیا کہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پہلے ڈاکو تھے اب مسلمان ہوئے ہیں، یعنی سیدھے راستے کے اوپر آئے ہیں۔ اولیاء اللہ کی سیرت کو میں نے پڑھے، بڑے بڑے نامور اولیاء اللہ آج آپ کو یاد آتے ہیں، ان کا ایک ماضی ہوتا تھا، یہ گناہوں کی زندگی کے اندر مبتلا تھے، گناہوں کی زندگی کے اندر یہ مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ٹھیک ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص اس نے ایک گناہ کیا ہے، اب اس گناہ کو چھوڑ دیے، توبہ کر لیے، اب کوئی شخص اس کو وہ گناہ کی یاد دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص شراب پیتا ہے، اب اس نے شراب سے توبہ کر لی، اب وہ صحیح ستھری زندگی گزار رہا ہے، تو اب کوئی شخص اس کو کہتا ہے، وہ کوئی نیک کام کرتے ہو، چلو یار چھوڑو، تم تو فلاں زمانے کے اندر شراب پیتے تھے، اس کو اس گناہ کی اس نے یاد دلائی ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر یا پچھلے جو اس کا زمانہ تھا، ماضی جو اس کا تھا، وہ چھوڑ چکا ہے، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، تو اب آپ اس کو اس گناہ کی یاد دلاتے ہیں تو اس بندے سے تو وہ گناہ ختم ہو گیا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو ایک اس شخص کا ماضی تھا، اگر اس نے کوئی گناہ کیے تو کیے، بات ختم ہو گئی اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔
کیا مذہبی جماعتیں ان کے اندر کوئی خرابیاں نہیں؟ آئے روز مساجد اور مدارس کے اندر یہ بچوں کے حوالے سے اسکینڈل نہیں آتے رہتے؟ اخبارات کے اندر ہم دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے بچے کے ساتھ کیا، یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ کل تک یہی لوگ تھے بے نظیر کی حکومت کو آرام کہتے تھے، خواتین کی حکومت آرام ہے، آج پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی خرابیاں نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہیں۔ کئی ایسے عامہ مساجد ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، بلکہ 90% جو میرے جاننے والے ان کو صحیح قرات نہیں آتی، نماز صحیح طریقے سے وہ نہیں پڑھا سکتے، ممبر رسول کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی کے اوپر بھی کھڑے۔ یہ حافظ ساجد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں، یہاں قریبی ہم 2 دفعہ ہم نے جمعہ پڑھا ہے، 2 دفعہ سال بعد ہم نے ایک شخص کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، پیچھے 400-500 آدمی ہوتا ہے، اور وہی 2 صورتیں وہ پڑھتے ہیں اور دونوں کے اندر وہ غلطیاں کرتا ہے، اور فاحش غلطیاں کرتا ہے، شاید ہو سکتا ہے نماز ہی نہ ہوئی ہو، ہم نے تو احتیاطی طور پر پھر زور دور آ لی تھی۔ تو یہ کچرا جو ہے نا، کچرا یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے، مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ان کو اگر آپ چھیڑیں گے تو پھر آپ کہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو گناہ یاد دلائیں گے، پھر یہ بات کریں، پھر وہ بات نہ کریں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا مسئلہ یا مہنگائی جو عوام تنگ ہے، ہم اس بات کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اپنی اصل بات کے اوپر کھڑے ہوں، دائیں بائیں نہ جائیں۔ عمران کی آپ ذاتیات کے اوپر جائیں گے، کسی کی ذاتیات کے اوپر جائیں گے، ان کے جو کارکن ہیں پھر وہ آپ کی ذاتیات کے اوپر آتے ہیں، پھر وہ دین اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہیں دوسری باتوں کی آڑ میں۔ وہ اپنا دیکھیں نا، اندر ایک رنج بھی تو ہوتا ہے، اس رنج کو بھی کسی طریقے سے لوگوں نے نکالنا ہوتا ہے۔ تو مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں، خرابیاں آپ کے اندر بھی درجنوں ہیں۔ وہ لفظ خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا، آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں، مولوی ہیں بڑے بڑے، ان کی پگڑیاں ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لہٰذا یہ کام نہ کریں، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اصل جو آپ کا اصول ہے، اصل جو اصولی اختلاف ہے، اس کے اوپر رہیں، ٹھیک ہے؟ عوام سے بھی میری یہی التجا ہے، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سزا نہ اپوزیشن کے لیے، سزا نہ حکومت کے لیے، سزا آپ لوگوں کے لیے۔ اسی سودی نظام کے تحت آپ نے گزارا کرنا ہے، اور مجھے اب تکلیف بھی نہیں ہوتی، مجھے اب تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں کل بھی ہاسپٹل کے اندر تھا، جمعہ کی نماز پڑھا کے پھر میں چلا جاؤں گا۔ میری چھوٹی بیٹی بھتیجی ہے میری، بشرا بی بی، وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے۔ میں دیکھتا ہوں خواتین اس طرح راستے کے اندر پڑی ہوئی ہیں، ادھر ہی ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، علاج نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے اندر کروڑوں روپے کی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، ڈاکٹر اس طرح کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، وہ باہر سے لے کر آئیں، اندر وہ دوائیں سیل کرتے ہیں۔ عوام کا کسی بھی شعبے کے اندر کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، جس میدان کے اندر جائیں، جس فیلڈ کے اندر جائیں، یہ تنگی کی تنگی، ہر بندہ ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور کرے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَحْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ سے تم نے وعدے توڑ دیے، معاشرے کے اوپر اللہ نے منافقت مسلط کر دی ہے۔ 2 روپے چینی مہنگی ہوتی ہے تو تم ٹان کرتے ہو، 2 روپے پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو تم آسمان سر کے اوپر اٹھا لیتے ہو، 2 روپے گڑ مہنگا ہوتا ہے، 2 روپے چائے پتی مہنگی ہوتی ہے، آپ اچھلتے ہیں۔ اور حضور کی عزت کی بات آتی ہے، حضور کی ناموس کی بات آتی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ ہر کام کے لیے لوگ چالاک ہیں، صرف دین کے لیے لوگ سادے بننے ہوتے ہیں۔ یہ جی عوام سادی ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ عوام کو کمانا آتا ہے، بچے پیدا کرنا آتا ہے، بیویوں کے ساتھ وہ جڑنا آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ سادے لوگ ہیں۔ تو پھر جب حضور کی عزت کے لیے تم کھڑے نہیں ہوتے، اپنی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اپنے 2 روپے چیز مہنگی ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر لوگ جس وادی کے اندر ہلاک ہوں، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہمارے دل کے اندر، یہ اسی قابل ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، میں ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم تو عیب ہے، اللہ تعالیٰ تو منزہ عن العیوب ہے، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ عیب ہے، ظلم کرنا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، تم اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کرتے ہو۔ تو یہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے، حکومت ہے یا اپوزیشن ہے یا مہنگائی ہے یا آپ کے دیگر مسائل ہیں، یہ اسی طرح لڑتے رہیں۔ وہ ایک بابا جی صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویل چیئر کے اوپر ہوتے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ روتے رہیں گے، ان کی نسلیں بھی روتے رہیں گی۔ یہ دیکھیں اس کا معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، یہ فلاں سب علماء کی عزت کرتے ہیں۔ مسجد کا ایک عام سا مولوی ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر جان دیتے ہیں، اس کے اوپر لوگ جان دیتے ہیں، سب کچھ اپنا اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے؟ باقی یہ جو اپنے ایمان بیچنے والے، ایمان فروش ہے، دین کے جو انہوں نے روزی روٹی کا ذریعہ بنایا، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ان کو علماء کے ساتھ آپ جوڑیں نہیں، ان کو آپ دین کے ساتھ نہیں جوڑیں۔ علماء کی لوگ عزت کرتے ہیں، جو دین فروش ہیں ان کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے۔ ان کو گالیاں ملتی ہیں، ملی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ اور جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کے اصحاب آل کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استعداد دیتا ہے
یہی دیکھ لیں جن بزرگوں کو میں نے نام لیا، ایک معذور تھے، ویل چیئر کے اوپر تھے، معذور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی ہے۔ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے آج بھی نہیں، الحمدللہ اٹک آئے تھے، دیکھا تھا بالکل۔ بہرحال چلو کوئی خاص ملاقات نہیں، دور سے وہاں پر کھڑے تھے اسٹیج کے اوپر، ان کو میں نے دیکھا ہے، آج بھی میرے دل کے اندر عزت ہے۔ میں ان کی طرف سے نوافل، سال سے اوپر ہو چکا ہے، میں ان کی طرف سے نوافل پڑھتا ہوں، ان کی دعا کرتا ہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے بیٹوں کو، اولاد کو دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ تو کیا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ تھا؟ رشتہ یہی ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، سب سے بڑی قوم لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی رشتہ داری الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا ان کے ساتھ پیار ہے آج بھی۔ تو یاد رکھیں، لوگ عزت کرتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں۔ کن کی عزت کرتے ہیں؟ علماء کی عزت کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈاکو ہیں، ان کی صرف پگڑی داڑھی جبے کو بے آپ نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي الْقَلْبِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ إِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ إِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ فسادی قسم کے لوگ ہیں، ان کا مشن دین کو اوپر لانا نہیں ہے، دین کو تخت کے اوپر لانا نہیں ہے، یہ دین کے لیے نہیں، یہ اسلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، یہ اسلام آباد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد دین کو اوپر لانا نہیں، ان کا مقصد وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فصلوں اور نسلوں کو تباہ کر دیں، ان کا مشن۔ تو ان سے بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اسلام کے جو حقیقی وارث ہیں آج بھی ان کی عزت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔